السلام علیکم جی، ڈاکٹر محمد عمران چودھری حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریپ رینج کے متعلق ہے کہ کیا ریپ رینج ہونی چاہیے، ویٹ زیادہ ہو اور ریپس کم ہوں، یا ریپس زیادہ ہوں اور ویٹ کم ہو، کیونکہ یہ ایک مسکنسیپٹ ہمارے بیچ میں پایا جاتا ہے کہ جی اگر تو ہم نے مسل بنانے ہیں، مسل ڈیولپ کرنے ہیں تو ہمیں ویٹ زیادہ چاہیے اور ریپس ہمیں کم چاہیے، یا ریپس ہمارے اگر زیادہ ہوں گے اور ویٹ کم ہوگا تو ہمارا مسل ہی نہیں ڈیولپ ہوتا۔ تو مختلف طرح کی ریسرچز آتی رہتی ہیں، اور کیونکہ انسان کہیں بھی کمپلیٹ نہیں کرتا اپنی ریسرچ کو، وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ریسرچز آتی رہتی ہیں، اور یہ کئی ریسرچز ایسی بھی ہیں جو آپس میں جن کا سمجھ لیں کہ تصادم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں متضاد ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہوتی ہیں اور وہ بھی اس ٹائپ کے لوگوں نے ہی کی ہوتی ہیں۔ تو اب جو ریسرچ چل رہی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اس طرح اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور ریپس کم ہے، یا ریپس کم ہے اور ویٹ زیادہ ہے، دونوں طرح سے یہ آپ کی مسل ڈیولپ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ کے باڈی میں دو طرح کے مسل فائبر پائے جاتے ہیں، ون جو ہے فلوٹ ٹائپ کا جس کو ہم فلوٹ ٹچ مسل بھی کہتے ہیں، تو وہ لانگ پیریڈ مسل ہوتا ہے، مثلاً کہ آپ یہ تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ لانگ ریپیٹیشن کر رہے ہو، مثلاً جب کوئی میراتھن کر رہا ہے، ریس میں حصہ لے رہا ہے، تو وہ اس نے بہت ایک لمبی ریس 20 25 30 کلومیٹر کی بھاگنی ہوتی ہے، ان میں وہ ہمارے مسلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو سپرنٹ لگاتے ہیں لوگ وہ ٹائپ 2 کے، اس میں ہمارے مسل جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف طرح کے مسلز پائے جاتے ہیں جو مختلف کنڈیشن میں مختلف طرح سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بیک وقت بھی دونوں ایک وقت میں بھی یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ ویٹ اپنا باڈی ویٹ آپ اپنا کم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا جو ویٹ وہ کم ڈالوں اور ماڈریٹ سا ویٹ ڈال کے اس میں ہائی ریپیٹیشن کر لیں، ہائی ریپیٹیشن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15 سے 20 30 40 50، یعنی کہ 15 تک تو نارملی لوگ ویٹ ریپ لگا لیتے ہیں، لیکن اب اس سے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہائی ریپیٹیشن میں آ جاتا ہے۔ جب ہائی ریپیٹیشن میں آتا ہے تو اس سے جی ہمارا مسل گین نہیں ہوگا، کیونکہ مسل فٹیگ میں چلا جائے گا، تو اس سے صرف یہ ہم ویٹ لوز کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، آپ ویٹ کم رکھ کے ریپ زیادہ کر لیں تب بھی آپ کے مسل نے ڈیولپ ضرور ہونا ہے، یا آپ ریپ کم رکھ کے ویٹ زیادہ کر لیں اس میں بھی آپ کا مسل ڈیولپ ضرور ہوگا۔ اب ان دونوں جو ہیں آپشنز میں ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ اگر تو آپ ہائی ریپیٹیشن کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ نے ماڈریٹ سا ویٹ ڈالا ہوا ہے، آپ ویٹ سے ماڈریٹ ویٹ کے ساتھ 20 30 یا 40 50 ریپ لگا رہے ہیں، تو ہر دفعہ آپ نے ایک تو وہی ریپس نہیں لگانے ہوتے، ہر سیٹ میں بھی وہی ریپس نہیں لگانے ہوتے۔ جس طرح آپ کا ورک آؤٹ انٹینس ہوتا جائے گا، اور وہ انٹینس اسی طرح ہی ہوگا کہ آپ جب بٹوین سیٹ اپنا ریسٹ کم کر لیں گے تو وہ انٹینس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اصل جو مقصد ہے وہ آپ کا جو ورک آؤٹ ہے وہ انٹینس ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ اچھا، اب میں بتا رہا تھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ جب آپ لو ویٹ میں ماڈریٹ ویٹ میں ہائی ریپیٹیشن کر رہے ہیں تو آپ کا جو مسلز ہے وہ اسٹرینتھ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ آپ کی ریپیٹیٹیو اسٹرینتھ ہوگی، اس میں آپ ریپیٹیٹیو اسٹرینتھ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اچھے ریپ لگانا تو شروع کر دیں گے، لیکن آپ جو ہے ہیوی ویٹ ریپ نہیں لگا سکتے۔ مگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے ایک ریپ لگانا ہے اور وہ 100 kg پہ لگانا ہے، تو وہ ایسا بندہ وہ والا ایک سنگل ریپ نہیں لگا سکتا۔ اور اسی طرح جو ٹائپ 2 ہے وہ
4 ریپ 6 ریپ ہیوی ویٹ پہ لگا رہے ہوتے ہیں, 8 ریپ لگا لیے اور اس سے اوپر وہ لوگ نہیں جاتے. اس طرح اگر آپ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھ دینی ہے, ویٹ والی اسٹرینتھ جس سے آپ زیادہ ویٹ اٹھا سکیں, تو اس کے لیے آپ کو ہیوی ویٹ اٹھانا پڑتا ہے. اب کیونکہ دونوں سچویشنز میں ہمارے مسل تو ورک کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرا جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ڈائٹ کے اوپر, کیونکہ 70% رول کہا جاتا ہے کہ باڈی بلڈنگ میں 70% رول ڈائٹ کا ہے. یہ چیز کاؤنٹ نہیں کرتی کہ آپ لو یا ماڈریٹ ویٹ میں ہائی ریپیٹیشن کر رہے ہیں یا ہیوی ویٹ میں آپ لو ریپس لگا رہے ہیں. اب صرف یہ چیز آپ کے مسلز کو یا آپ کے ریپیٹیٹیو اسٹرینتھ کو سپورٹ کرے گی. تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ بات یہ ہماری کلیئر ہوتی ہے کہ ہم دونوں طرح سے ریپیٹیشن کر کے ویٹ کے ساتھ کم ریپ اور لو یا ماڈریٹ ویٹ کے ساتھ ہائی ریپ کر کے ہم اپنے مسل کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو اچھا, اب اس سے یہ سوال ایک ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ مس کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ اب کہیں گے ہی نا کہ جی پھر ہمارا ویٹ کس طرح کم ہوگا. تو میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ 70% رول ہمارے ڈائٹ کا ہوتا ہے. تو آپ جتنی اچھی اور لین ڈائٹ لیں گے, کیلری ڈیفیسٹ میں جائیں گے, تو آپ کا اس کے ساتھ آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اس کے ساتھ پروٹین ایڈ کر لیں گے تو اس کے ساتھ, کیونکہ آپ کا مسل تو ڈیولپ ہونا ہی ہے, جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دونوں سچویشن میں مسل آپ کا ڈیولپ ہونا ہے. تو آپ کی ڈائٹ اگر پروٹین کی طرف ہوگی, آپ اس کے اپنی باڈی ویٹ کے مطابق 1.5 یا 2 پوائنٹ کی ملٹیپلائی کر کے اگر آپ اس کے حساب سے جتنی آپ کی ریکوائرڈ پروٹین بنتی ہے آپ وہ لے رہے ہوں گے, تو آپ کا جو ہے مسل وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں ٹائپس کو مکس کر کے اپنا ورک آؤٹ کریں, اور تاکہ ہمیں اس سے بہتر نتائج حاصل ہوں. ایک ہی ہم ڈگر پہ چل کے یا ہائی ویٹ میں لو ریپ یا لو ویٹ میں ہائی ریپ پہ چل کے ایک طرح کے مسلز کو ہم نہ ٹچ کرتے رہیں. ہم دونوں کو مکس اپ کر کے 1 منتھ اگر ہم نے اس طرح لگا لیا ہے ہائی ریپ کے ساتھ, تو آپ کا ہمارا جو ہے مسل وہ بھی اسٹرینتھ میں چلا جائے. اور اگر ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم ہائی ویٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ اگر ہم ہائی ویٹ اٹھائیں گے تو وہ بھی ہم اٹھانے کے اہل ہوں گے, کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہائی ریپیٹیشن اگر ہم نے 100 kg کا ایک ریپ لگانا ہے تو جب وہ لگانا پڑا تو ہمیں وہ اس سے وہ نہیں لگا. تو اس طرح ان دونوں کو مکس اپ کر کے کریں گے تو ہمیں بہتر نتائج حاصل ہوں گے اور ہمارے مسل بھی ڈیولپ ہوں گے. اور ہم جن لوگوں نے ویٹ کم کرنا ہے ان کا ویٹ بھی اس طریقے سے کم ہو جائے گا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.